مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 ابواب المظالم والقصاص کا آج آخری درس ہوگا. آگے کتاب الشرکت شروع ہوگی. ابواب المظالم والقصاص میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے باب من قتل دون مالہ، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. کوئی لوٹنے آیا اور اس نے کہا نکالو پیسے، ہم نے نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یہ پرلے درجے کی بزدلی ہے. اس کے پاس ہتھیار ہے، ہم تو خالی ہیں. کوئی عقل دوڑاؤ، کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ دفاع کی کوشش کرو. اس دفاعی کوشش میں اگر جان بھی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ درجہ شہادت عطا فرمائے گا. ظالم کے سامنے خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے دوسروں پر ظلم کرنے کی اسے دعوت دینا. جب ایک بندہ ظالم کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور ظالم کا حوصلہ بڑھنے سے اور کئی اس کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. اور جب ہم ظلم کے سامنے سر اٹھاتے ہیں تو اپنی جان چلی بھی جائے تو کئی دوسروں کی جانیں بچ جاتی ہیں. مزاحمت کے کرتے ہوئے جب شور مچ جائے، جب خاموشی سے دیتے جائیں. اب دیکھیں جب ہمارے ہاں چوریاں ہوتی ہیں اور ناکے لگا کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں تو اپنے تجربے میں آئی ہیں کہ جن کو ہم اپنے محافظ سمجھتے ہیں وہ پولیس باقاعدہ ان کی سیکورٹی بنی ہوتی ہے. جس وقت چور چوری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت پولیس ان کی سیکورٹی کر رہی ہوتی ہے اور انہیں دفاع دے رہی ہوتی ہے. یہ کئی دفعہ تجربے میں بات آ چکی ہے، اگرچہ یہ محکمے کو بڑی بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے. ایسا کئی مقامات پر نظر آ چکا ہے. تو ایک بندہ خاموشی سے ان کے سامنے نکالو جی، نکال دیے، چلو اسے باندھ کر ایک طرف پھینک دیا. دوسرا نکالو جی، پیسے پیش کر دیے، اسے باندھ کر پھینک دیا. لیکن ایک بندہ بھی مزاحمت کرے گا نا تو اس مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے بچ گیا یا نقصان بھی ہو گیا تو اس کے بعد ان کو دوسرے بندے کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حالات ایسے بن جائیں گے کہ انہیں دوڑنا پڑے گا، اسے راستہ چھوڑنا پڑے گا. مزاحمت کرنے میں یہ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں عقل مندی یہی ہے کہ جو لیتے ہیں وہ لے جائیں، ہم اسے عقل مندی کہتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں ہمیں یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ بزدل بن کر زندہ رہنے سے بہادر بن کے مر جانا بہتر ہے. بزدل بن کر زندہ رہنے سے بہادر بن کے مر جانا بہتر ہے. فرمایا جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ انہیں آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا اس لیے آپ نے یہ فرما دیا، تو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البحار میں ایک قول نقل کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں اگر ان حالات کا پتہ ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے، فرمایا وہ بندہ کافر ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین وہ دیا ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ رہنا ہے.
تو اگر رسول اللہ نے اپنے حالات کو دیکھ کر ہی، اپنے زمانے کو دیکھ کر ہی احکامات فرمانے تھے، تو پھر دین قیامت تک کے لیے ہمیں کیسے دے گئے؟ قیامت تک کے لیے لائق نفوذ دین اسی لیے ہمیں وہی دے سکتا ہے جس کی نگاہ قیامت تک کی سرحدوں تک دیکھ رہی ہو، قیامت کی دیواروں تک جس کی نگاہ پہنچ رہی ہو، وہی قیامت تک نافذ ہونے والا دین ہمیں دے سکتا ہے۔ اور ہماری ہاں چوریاں ڈکیتیاں جو ہوتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں۔ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تھا، اس وقت تو سارا مکہ جو تھا وہ ڈاکوؤں کا شہر بنا ہوا تھا، آنے والے مہمانوں کو لوٹ لیتے تھے، لہٰذا ان کے حالات ہم سے زیادہ سنگین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ جرت دی ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت اختیار کر لو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اور مال کی حفاظت سے زیادہ عزت کی حفاظت ہے۔ اگر مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے والا بندہ شہید ہے تو عزت اور عزتوں کی حفاظت کرنے والے جو جان دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی درجہ شہادت پائیں گے۔ لیکن عزت کا کنسپٹ وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، عزت اور غیرت کا کنسپٹ وہ نہیں جو ہمارے خاندان ہمیں دیتے ہیں۔ عزت کے تب مفاہیم جو ہیں وہ بھی ہم نے اپنے اپنے حدود اربع میں رہ کر گھڑے ہوئے ہیں نا۔ اس سے آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا کاسر قصعۃ او شیئا لغیرہ، جو بندہ کسی کا پیالہ توڑ دے یا کوئی چیز توڑ دے تو پھر اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کان عند بعض نسائہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف فرما تھے، فارسلت احدى امہات المؤمنین مع خادم بقصعۃ فیہا طعام، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری زوجہ نے، یعنی جس کے پاس آپ تشریف فرما تھے نا وہ نہیں، کسی دوسری زوجہ نے پیالے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھانا بھیجا، اور جس کے حجرہ مبارکہ میں آپ تشریف فرما تھے نا فضربت بیدہا، اس نے ہاتھ مارا، فکسرت القصعۃ، اور پیالہ توڑ دیا، فدمہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ جوڑا، وجعل فیہ الطعام، اور جو بکھرا ہوا کھانا تھا وہ اسی پیالے میں دوبارہ ڈالا، وقال کلوا، اور کہا کہ اسے کھا لو۔ حبس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والقصعۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ جو تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، حتی فراغوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ صحابہ کرام کھانا کھاتے رہے، اور پیالہ جو تھا وہ بھی وہیں رہا۔ پھر جب کھانا کھانے کے سے فارغ ہو گئے، فدافع القصعۃ الصحیحۃ وحبس المکسورۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے پاس رکھ لیا، اور جس زوجہ محترمہ نے کھانا صحیح پیالے میں بھیجا تھا نا، اپنے پاس سے صحیح پیالہ جو تھا وہ انہیں واپس بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جس زوجہ محترمہ کے حجرہ مبارکہ میں تھے، جب اس کے حجرہ سے صحیح پیالہ بھیجا ہے تو پھر اسی کا پیالہ ادھر گیا ہوگا نا، تو ٹوٹا ہوا پیالہ، جس نے پیالہ توڑا اس کا صحیح پیالہ جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے پاس رکھ لیا گیا۔ یہ زوجہ محترمہ کون تھی؟ کیوں پیالہ توڑا؟ یہ زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور جنہوں نے کھانا بھیجا تھا ان کا نام حضرت سیدہ صفیہ بنت حویش رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور وہ کھانا بنانے میں کمال رکھتی تھیں اور بڑا لذیذ کھانا بنتا تھا۔ انہوں نے جب پیالہ میں کھانا بھیجا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارکہ میں ہیں تو مجھے کھانے کو پیش کرنا چاہیے، جب ان کی باری ہوگی تو وہ خود کھانا بنا کر کھلائے، آج میری باری ہے تو کھانا مجھے پیش کرنا چاہیے۔ تو خدمت کا موقع جو ان کا تھا، انہوں نے کہا کہ میری باری میں رسول اللہ کی خدمت بھی وہی کریں، تو یہ اگرچہ بظاہر ایک نازیبہ حرکت بنتی ہے، لیکن اس نازیبہ حرکت کے اندر رسول اللہ کا پیار چھپا ہوا ہے، اس حرکت کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جذبہ چھپا ہوا ہے
کہ آج میری باری ہے، مجھے خدمت کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں پیالہ ٹوٹنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ بدل کر پیالہ دیا تو آپ نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا ٹوٹا ہوا پاس رکھ لیا اور اسے زیادہ پیار سے رکھا کہ یہ رسول اللہ نے جوڑ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حرکت کے پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت کا جذبہ چھپا ہوا تھا۔ تاہم اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی چیز توڑ دے تو پھر اس کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے اذا ہدم حائطا فلیبنی مثلہ، اگر کوئی کسی کی دیوار گرا دے تو پھر جیسی دیوار گرائے ویسی دیوار بنا کر بھی دے۔ ہماری شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مالک چاہے تو اپنی دیوار کی قیمت گرانے والے سے وصول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ متقوم چیز ہے اور متقوم چیز کا جو تاوان ہے وہ قیمت سے دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گرانے والا بنانے پر راضی ہو اور جس کی دیوار گری ہے وہ اس بات سے اتفاق کرے کہ ہاں تو مجھے دیوار بنا دے، تو اس فیصلے میں بھی کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان راجل فی بنی اسرائیل یقال له جریج، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریج اس کا نام تھا۔ یصلی، وہ نماز پڑھ رہا تھا اپنے صومعہ میں، عبادت خانے میں، جو جنگل میں اس نے اپنی ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی کچھ اونچی رکھ کر، اس میں وہ عبادت کر رہا تھا۔ فجاءتہ امہ، اس کی ماں آئی اس کے پاس، فدعتہ، ماں والدہ نے آواز دی تو وہ نماز میں مصروف تھا۔ فابا ان یجیبہا، تو اس نے جواب نہ دیا، ماں کی آواز کا جواب نہ دیا۔ وقال، دل میں کہنے لگا اجیبہا او اصلی، میں نماز جاری رکھوں یا والدہ کو جواب دوں۔ ثم اتتہ، کچھ دیر وہ ٹھہری رہی اور ٹھہری پھر وہ آئی اور کہنے لگی اللہم لا تمیتہ حتی تریہ وجوہ المؤمسات، اللہ اس وقت تک یہ مرے نہ جب تک فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ فاحشہ عورتوں کا چہرہ دیکھنا یہ کوئی اچھا موقع نہیں ہے کہ بڑے سین نظر آ رہے ہیں لہذا فائدہ اٹھا لو۔ یہ بد دعائیں ہیں جو پہلی امتوں میں مائیں اپنے بیٹوں کو دیتی تھی، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ نحوست ہے، اور اگر اس کا کوئی نقصان بندے پر نہ پڑتا تو بد دعا نہ بنتی۔ تو فاحشہ عورتوں کا چہرہ دیکھنا، جب نہ چاہتے ہوئے دیکھنا بھی نقصان دہ ہے تو اپنی پسندیدگی اور شوق سے دیکھنے کا کتنا وبال پڑے گا۔ وکانہ جریج فی صومعتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج اپنے صومعہ میں تھا، اپنے حجرے میں تھا۔ فقالت امرأۃ، ایک عورت آئی اور ارادہ کیا اس نے لأفتنن جریجا، میں جریج کو ضرور بہکاؤں گی، فتنے میں ڈالوں گی، پھسلا دوں گی، آزمائش میں مبتلا کر دوں گی۔ فتعرضت لہ فکلمتہ، تو وہ عورت یہ منصوبہ لے کر، یہ ارادہ لے کر جریج کے پاس آئی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ فابا، لیکن جریج اس کے چکر میں نہ آیا، جریج اس کے داؤ میں، اس کے فریب میں نہ آیا۔ اس نے پھر اس سے اگلی چال چلی، فاتت راعیا، جنگل میں کوئی چرواہا تھا، اس کے پاس آئی، فامکنتہ من نفسہا، اسے اپنے اوپر قدرت دے دی، اپنے آپ کو اس کے قابو میں دے دیا۔ فوالدت، جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو فقالت ہوا من جریج، تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ جب اس عورت نے یہ الزام لگایا حضرت جریج پر، فاتوہ، علاقے والے آ گئے۔ یہ کوئی نئی عادت نہیں ہے لوگوں کی، یہ زمانہ قدیم سے روش ہے کہ جب برے لوگوں پر الزام لگے تو اس کی تحقیق ہوتی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو پوری کوشش کی جاتی ہے اسے بچانے کی۔ اس طرح کی شرطیں لگائی جاتی ہیں تاکہ جرم ثابت ہی نہ ہو سکے۔ لیکن جب الزام آئے پاک دامن لوگوں پر، پھر بالکل تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی، اور آنکھیں بند کر کے ہر بندہ کہہ دیتا ہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔
لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی نہیں تفتیش کی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، آئے اور آ کر انہوں نے اس بیچارے کی جھونپڑی کو گرا دیا، دیواریں توڑ دی، چھت گرا دی، اور اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ وَأَنزَلُوهُ انہوں نے اسے نیچے اتارا سوما سے، وَسَبُّوهُ اسے گالیاں دی، برا بھلا سلوک کیا، تفتیش کوئی نہیں کی، صرف ایک عورت کے کہنے پر کوئی تفتیش نہیں کی، اور اس بیچارے کا جھونپڑی بھی توڑ دی، گرا دی، چھت بھی گرا دی، دیواریں بھی توڑ دیں، اسے بھی گالیاں دیں، گھسیٹا بھی ہوگا، پکڑا بھی ہوگا، کھینچا بھی ہوگا، دھکے بھی دیے ہوں گے، جب گھر تک گرا دیا ہے تو اور کیا کچھ کیا ہوگا، منظر ذرا اپنے ذہن میں آپ لے آئیں۔ بات کیا ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ تو اتنا بڑا پارسا بنا بیٹھا ہے، دیکھ تو صحیح کرتوت کیا ہے تیرے اس جھونپڑی میں۔ اس نے بات سن کر کوئی کسی سے مزاحمت نہیں کی، کسی کو اپنی صفائی نہیں دی، اس لیے کہ یہ لوگ صفائی ماننے والے ہوتے تو پہلے تفتیش نہ کر لیتے۔ اگر ان کے دلوں میں نیک لوگوں کے لیے احترام کا کوئی پہلو ہوتا تو پہلے کسی ضابطے اور اصول کے مطابق نہ چل لیتے۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا اس بچے کے پاس، اور بچے کے پاس آ کر کہنے لگا من ابو کا یا غلامو، بچے بتا تیرا باپ کون ہے۔ بچہ ابھی دودھ پیتا ماں کی گود میں تھا، وہ ماں کی گود میں بولا اور کہنے لگا الراعی، اس جنگل میں بکریاں چرانے والا شخص وہ میرا باپ ہے، میں جریج کے تخم سے نہیں ہوں، میں اس جنگل کے چرواہے کے تخم سے ہوں۔ جب یہ کرامت دیکھی حضرت جریج کی تو اب جو ہیں وہ لوگ کہنے لگے نبنی صومعتک من ذہب، ہم تیرا جو ہے نا وہ جھونپڑی سونے کی بنا دیتے ہیں۔ حضرت جریج کہنے لگے لا الا من تین، اتنا تو مجھے سونا دینے والے، سونے دیتے نہیں، سونا دیتے ہیں، ہاں مجھے سونا تمہارا نہیں چاہیے، مجھے اسی طرح مٹی کی جھونپڑی جیسے بنی ہوئی تھی ویسی بنا دو۔ تو اس حدیث شریف سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو کسی کی دیوار گرائے اسی طرح کی دیوار بنا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن ہوں ان کی عزتوں کا رکھوالا اللہ ہوتا ہے، انہیں اپنی توقعات قطعی طور پر لوگوں کی طرف نہیں متوجہ کرنی چاہیے، انہیں اپنے رب کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی عزتوں کی اگر کوئی رکھوالی کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، باقی سارے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی طرف انگلیاں اٹھانے کے لیے، اس کے لیے زبانیں تان دراز کرنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ کب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی برائی میں پکڑا نہیں گیا، کوئی موقع ہاتھ آئے کبھی اس کو بھی گندا کریں۔ یہ روش آج کی نہیں، یہ روش بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی امتوں کے حالات بالتفصیل جانتے ہیں، جو آپ نے چاہا واقعہ بتا دیا، یہاں جریج کا نام لے کے بتا دیا۔ پہلے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ جس شخص نے راستے سے ایک کانٹوں والی شاخ ہٹائی تھی، نام نہیں لیا لیکن اس کا واقعہ بھی بتا دیا۔ اس شخص کا واقعہ بھی آپ نے کو یاد ہوگا کہ جس نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا تھا، بخشا گیا۔ اس عورت کا واقعہ بھی یاد ہوگا جس عورت نے بلی کو باندھا تھا، ماری گئی، بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے اسے عذاب دیا گیا۔ اگلی پچھلی امتوں کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، موقع بننے پر کبھی آپ نے نام لے کر بتا دیا، کبھی نام لے بغیر بتا دیا، جانتے ہیں تو بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگلوں پچھلوں کے گزری ہوئی امتوں کے حالات بھی جانتے ہیں، آنے والے لوگوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ ہے کہ دیکھو حضرت جریج نے دل میں کیا سوچا تھا، میرے نبی نے یہ بھی بتایا کہ دل میں خیال کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں، یعنی یہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے دل میں خیال آیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گزری ہوئی امتوں کے سینوں میں، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے تھے، تو اپنی امت کے سینوں میں چھپی باتیں نہیں جانتے؟
اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے تفصیلی حالات کو فردن فردن جانتے ہیں. جب جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں ظاہر بھی کر دیتے ہیں، نہیں ضرورت پیش آتی تو نہیں ظاہر کرتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.